خوشی منایا جا رہا ہے، ایک شاعر نعت پڑھ رہا ہے، ایک پڑھنے والا کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ڈی جے کی دھمک میں جو ہے وہ کمر ہلا رہا ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے۔ اما اسی ڈانس کو ختم کرنے کے لیے، اسی ڈانس کو نیست و نابود کرنے کے لیے مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے، مصطفیٰ زمین پر تشریف لائے ہیں۔ اما جس شراب کو رات کی تاریکی میں تم پیتے ہو، اسی شراب کو دور کرنے کے لیے، اسی شراب کی نحوست سماج سے ہٹانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج سے 1450 سال پہلے جب نزول قرآن ہو رہا ہے، قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، مصطفیٰ غار حرا میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جبریل امین جب 5 آیتوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین کون سی 5 آیت لاتے ہیں؟ ذرا ذہن کے دریچے کو کھولیے گا، ذہن کے تختی پر ان باتوں کو بٹھائیے گا، اور آپ جو ہے قادم حیات ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں، جس زمانے میں جب انسان جو ہے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب کس گناہ کا تذکرہ کیا جائے؟ یعنی اس وقت جو ہے انسان شراب میں تو ایسا لت پت ڈوبا ہوا تھا، شراب کے نشے میں انسان اس قدر اپنی زندگی کو غرق کر چکا تھا کہ مہمان آئے تو شراب، مہمان جائے تو شراب، جب سونے جائے تو شراب پی کر سوتا، جب سو کر اٹھتا تو شراب چڑھاتا، یعنی شراب کی رنگ رنگینی محفل قائم کرتا رہتا، یعنی لوگوں کی آمد پر شراب پیا جاتا، لوگ جب جاتے تو شراب پلایا جاتا، یعنی جیسی بھی محفل ہو لیکن اس محفل کی ابتدا شراب سے کی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے تاجروں کا حال یہ تھا، بڑے بڑے سوداگروں کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں سود کی بنیاد پر تجارت کیا جاتا تھا، سود کی بنیاد پر کاروبار کو جو ہے بڑا کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ نزول قرآن ہو رہا ہے، اور قرآن میں سب سے پہلی آیت جو 5 آیتوں کو اللہ رب العزت نازل فرما رہا ہے، وہ 5 آیتیں کون سی ہے؟ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے سورہ علق میں وہ 5 آیتیں آئی ہے، سب سے پہلی سورت نازل ہونے والی سورت، اس سورت کا نام ہے سورہ علق۔ ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے گا۔ شاید آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے والے مسلمان ہو تم، ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں، قرآن پاک میں کتنے رکوعات ہیں، قرآن پاک میں جو ہے ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ہماری ماں بہنیں کچھ ایسی بھی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ کلمہ کس کا ہے؟ کلمہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا نام کیا ہے؟ اس نبی کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نبی کی ماں کا نام کیا ہے؟ اس نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ اس نبی کی دادی کا نام کیا ہے؟ یہ سب چیز ہمیں نہیں پتا، ہم صرف بڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم دلیل دیتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے، ہم کو کوئی پریشان نہیں کرنا پڑا، ہم کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، بس خلاصہ یہ کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، بڑی آسانی سے مسلمان کہنے لگے۔ لیکن ذرا بزرگان دین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے دین کو پہنچانے میں، ہم تک پہنچانے میں کتنی قربانیاں دی ہے۔ آج آپ کو دین بڑی آسانی سے مل گیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب آپ کا بیٹا قربان ہوتا تب دین کی اہمیت سمجھ میں آتی، جب آپ کا بھتیجا قربان ہوتا تب دین کی اہمیت سمجھ میں آتی۔ میرے پیارے بتانا مقصد یہ ہے، اس زمانے میں جب اللہ قرآن کو نازل فرما رہا ہے، جبکہ سود کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، شراب کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، زنا کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، تقاضۂ وقت یہی تھا کہ جب انسان شراب میں مست ہے تو پہلی آیت اترتی تو شراب کے خلاف اترتی، پہلی آیت اترتی تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بچیوں کے خلاف اترنا چاہیے تھا۔ لیکن رب کا قرآن جو سب سے پہلے بول رہا ہے، مصطفیٰ غار حرا میں ہے، حضرت جبریل جو 5 آیتیں لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، تو وہ کوئی اور کے حوالے سے قرآن کی آیت نازل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے پیارے بتانا مقصد یہ ہے، اس زمانے میں جب ہر طرف برائی ہی برائی ہے، صرف عرب کی بات نہیں ہے، عرب والے بھی برائی میں مست ہیں، عجم والے بھی برائی میں مست ہیں، لیکن اللہ کا قرآن سب سے پہلے بول رہا ہے۔ ان 5 آیتوں میں صرف 2 باتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلا حکم کیا ہو رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ خدا کی حمد ثنا مصطفیٰ کی کرتا ہے، خدا کی حمد ثنا مصطفیٰ کی کرتا ہے،
دعا سے ماکھی یقیناً ترقی کرتا ہے۔ تم آسمان محبت کے چاند تارے ہو۔ تمہیں سلام یہ غلام احمد رضا قادری کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہے اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کسی عاشق نے یوں کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، تشریف نبی لائے راہوں کو سجانے دو، تشریف نبی لائے راہوں کو سجانے دو، اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آپ سب میلاد منا رہے ہیں، ماشاءاللہ میلاد منانے آئے نا؟ ہاں، میلاد منانے کا مطلب سمجھ رہے آپ؟ میلاد کے لفظی معنی خوشی کے ہوتے ہیں۔ آپ سب خوشی منانے آئے نا جی، تو خوشی کا انداز بھی آپ کا بڑا نرالا ہے، سبحان اللہ۔ تھوڑا بولیے، تھوڑا بول کے سنیے گا تو مزہ آئے گا۔ اچھا یہ بتائیے، سامنے والی جگہ اگر پور ہو جائے تو اور اچھا رہے گا نا؟ میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی لمبی تعداد ہوگی لوگوں کی، اتنے سب سامعین ہوں گے، اور یہ پہلی بار شاید اس للجی پلاپور میں، جو آپ کا للجی والا محلہ ہے، ناچیز کی حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔
حضرت علامہ شاہ نواز صاحب قبلہ نعیمی کی دعوت محبت پر اور بالخصوص آپ کی جو نوجوان کمیٹی ہے ہر سال اسی طرح سے وہ جشن منانے کا اہتمام کرتی ہے وہ کمیٹی، اور اس کے جو بھی افراد ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، آپ سب پہ قابل مبارکباد ہیں۔ حضرت مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ اور اس گاؤں کے جتنے بھی علماء حفاظ ہیں، اور بالخصوص جو جشن عید میلاد النبی کی جو کمیٹی ہے، یہ لوگ ہزارہا قابل مبارکباد ہیں کہ میلاد النبی کا اہتمام کر کے آپ کو اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر آپ لوگ اگر ادھر آ جائیے گا تھوڑا اچھا لگے گا نا، اچھا لگا، تھوڑا ادھر آ جائیے نا، ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ٹیرا ہو کے بولنا پڑتا ہے۔ آ جائیے سامنے آ جائیے۔ بہت دیر میں آپ کو امتحان میں بٹھا کر نہیں رکھوں گا، اور نہ میں بہت دیر آپ کے بیچ رہ پاؤں گا، اس لیے کہ میرے آنے میں بھی تاخیر ہوئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں جانا بھی ہے جی، اس لیے آپ تھوڑی دیر سمٹ کے بیٹھیے اور تھوڑا طریقے سے بیٹھیے۔ مائک جیسا بھی ہے جو بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، مائک والے کی کمی نہیں ہے، بڑا بڑا ڈی جے ساؤنڈ ہے، اور کمی شاید اگر ہوگی تو اس کے انگلی کرنے کی ہی کمی ہوگی، چونکہ انگلی بھی کرتے تو آنا چاہیے نا۔ ہاں، ایک انگلی وہ ہوتی ہے کہ جو مائک کو اچھا بنا دیتی ہے، اور ایک انگلی وہ ہوتی ہے جو بگاڑ دیتی ہے، سمجھ رہے؟ اتنے اچھے شاعر ملک ہندوستان جناب اعجاز انجم صاحب جب یہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کا من گدگد ہو جاتا ہے، لیکن اب پتہ نہیں مائک کی وجہ سے آج جو ہے پورا معاملہ چربرا گیا، اور کافی دیر سے لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں مطلب مائک ایسا ہی ہے۔ شاہ نواز صاحب قبلہ نعیمی سے آپ نے بہت اچھی گفتگو سماعت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو دوبالا فرمائے۔ اب آپ مکمل سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو ذرا دل کی میموری کو اوپن کیجئے، اور جو بھی وائرس آپ کا پہلے سے بھرا ہوا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، جن کو جانا وہ بھی چلے جائے، ہاں، بیچ سے کوئی اٹھ کے نہ جائے۔ اور اب انشاءاللہ المولا اس میں کچھ ڈاٹا میں ایسا سیو کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی بھر ایمان نہ کرے، ٹھیک ہے؟ محبت سے پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میرے امام فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخرکار اس ذات محمد کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت کی اتنی حمد اس نور پاک نے بیان کیا، اتنی حمد بیان کیا، اللہ نے اس نور پاک کا نام احمد رکھ دیا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اس نور محمدی کو پیدا فرمایا، اس نور محمدی نے رب کائنات کی شان میں اتنی حمد بیان کی کہ رب نے اس نور کا نام احمد رکھ دیا، لیکن رب نے جب اس نور کی تعریف کرنا چاہا اتنی تعریف بیان کی، اتنی تعریف بیان کی کہ اس سے پہلے نہ کسی کی اتنی تعریف بیان کی گئی تھی، نہ قیامت تک جو ہے کسی کی اتنی تعریف بیان کی جائے گی۔ تو جب اللہ نے تعریف اتنی کی، اتنی تعریف کی کہ اس نور پاک کا نام محمد رکھ دیا، یعنی سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اے دیوانو، اے جلیچی پیلاپور کے جیالو اور دیالو مسلمانوں، آپ ہر سال اسی طرح سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام مناتے ہوئے آئے ہیں۔ مائک والے آپریٹر بھیا یہ سیٹی کی آواز آپ بند کرو تاکہ یہ سننے والے سامعین کو مزہ آ جائے اور ان کو لگے کہ واقعی ہم جو میلاد النبی مناتے ہیں، ہمارا میلاد النبی منانا یقیناً بہت اچھا کام ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ مارکیٹ میں ایسے بھی پھر رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سنی کو کیا ہو گیا ہے جو لائٹنگ لگاتے ہیں، یہ سنی کو کیا ہو گیا ہے جو گھر میں جھنڈا گاڑتے ہیں، یہ سنی کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے گلی کو سجاتے ہیں، یہ سب فضول خرچی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ جب یعنی اپنے بیٹوں کی شادی میں دو چار جنریٹر جلا کے پوری
पूरी रात लाइटिंग का एहतमाम करते हैं, कभी इनको समझ में नहीं आता कि ये फजूल खर्ची हो रहा है। लेकिन नबी के मिलाद की बात आती है, नबी की पैदाइश की तारीख करीब आती है, अब तो कुछ लोगों ने तारीख के बारे में भी उल्टा सीधा पढ़ना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक की आमद की जो तारीख है वो 12वीं तारीख नहीं है बल्कि 9 तारीख है। तो मैंने कहा अरे नादान, अगर आपको लगता है कि नबी पाक की आमद की तारीख, नबी की विलादत की तारीख 9 तारीख है तो 9 तारीख को ही मिलाद मनाओ, लेकिन मनाओ तो सही, पता तो चले कि तुम भी वफादार हो। लेकिन तुम्हारे दिल में कुरन है, तुम्हारे दिल में मरोड़ पैदा होता है, तुम्हें मिलाद को मनाना नहीं है, तुम्हें जो है मिलाद की खुशी करना नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे मुकद्दर में यानी तुम्हारे मुकद्दर में वही हो गया जो नहीं होना था। इसलिए कि मिलाद मनाना ये जिब्रील का मुकद्दर है, और उस दिन यानी आज की तारीख में गम मनाना ये इब्लीस का मुकद्दर है। मैं आपको बताते चलूं, किताबों में आता है कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत इसहाक दाने की पर मबूस करना चाहा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया ऐ फरिश्तों सातों आसमानों को सजा दिया जाए, ऐ फरिश्तों जमीन को मुनव्वर कर दिया जाए, जमीन को सजा दिया जाए। सातों आसमानों को मुनव्वर कर दिया गया, जमीन को सजा दिया गया। थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाइएगा, बड़ी कीमती बात मैं कहने जा रहा हूँ। जब अल्लाह ने जमीन व आसमान को सजा दिया, महबूब की आमद होने वाली है। कौन से महबूब? उस महबूब की आमद होने वाली है जिस महबूब के बारे में रब्बे कायनात कुरान पाक में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने आपको पैर दिया, लेकिन आपको पैर देकर जो है एहसान नहीं जतलाया, हाथ दिया एहसान नहीं जतलाया, तो आंखें दी एहसान नहीं जतलाया, सब कुछ दिया। अरे सरापा आपको वजूद दिया, बेटे की शक्ल में आपको नेमत दिया, बेटे की शक्ल में आपको नेमत दिया, जमीन दिया, जायदाद दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अल्लाह ने कभी एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब अपने महबूब को भेजने की बारी आती है, कौन सा महबूब? अरे देखो वो महबूब की शान क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में एहसान फरमा रहा है मोमिनों पर, यकीनन रब ने एहसान किया मोमिनों पर कि अपना प्यारा रसूल उनके बीच भेज दिया, उनके बीच अपना प्यारा रसूल मबूस कर दिया। जब रसूल तशरीफ लाते हैं, रसूल पाक के तशरीफ लाने का अंदाज क्या होता है? जमीन को सजा दिया जाता है, सातों आसमान को सजा दिया जाता है। जिब्रील को हुक्म होता है कि ऐ जिब्रील अपने हाथों में 3 झंडे को ले ले, 3 झंडा लेकर फरिश्तों की पूरी जमात को लेकर आसमान से जो है वो जमीन पर तशरीफ लाते हैं। पहला झंडा वो बैतुल मक़दिस के छत पर गाड़ते हैं, दूसरा झंडा खाने काबा की छत पे नस्ब कर दिया जाता है, और तीसरा झंडा हजरत आमिना के सहन पर गाड़ दिया जाता है। इससे आपने क्या समझा? जरा उन जालिमों को बताइएगा जो जालिम ये कहते हैं कि घरों में झंडा लगाना ये शिर्क व बिदअत है। अरे जिब्रील हमें इशारा दे रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, ऐ दुनिया वालों देख लो कि जब नबी की आमद की खुशी हमने मनाया, हमारा अंदाज ये था, हमारे हाथों में 3 झंडे थे, हमने पहला झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे गाड़ कर ये साबित कर दिया कि अपने मज़ारात पे झंडा लगाओ और बताओ कि ये जिब्रील की सुन्नत है। खाने काबा की छत पे झंडा गाड़ के बता दिया कि मस्जिद की छत पे झंडा गाड़ो, ये जिब्रील की सुन्नत है। और अपने घर के यानी हजरत आमना के घर की छत पर झंडा गाड़ कर ये हजरत जिब्रील ने इशारा दे दिया, ऐ लोगों अपने घर की छत पर झंडा लगाओ, ये मेरी सुन्नत है। जरा थोड़ा चाचा कायदे से बैठ जाइए, थोड़ी देर कायदे से बैठिए, इंशाल्लाह हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके इस हासिल को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। यकीनन आप नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। अरे हर रात को आप सोते ही है, हर दिन आप काम करते ही है, लेकिन जरा उस दिन के बारे में सोचिएगा जिस दिन के सदक़े से, जिस ईद के सदक़े से अल्लाह ने हमें बकरा ईद भी अता किया है, हमें ईद उल फित्र भी अता किया है। माइक में यकीनन थोड़ी कमजोरी है, मतलब इतना साउंड नहीं दे पा रहे हैं, जबकि इतना बड़ा बड़ा डीजे है और इतना बड़ा बड़ा बॉक्स है, थोड़ा साउंड खोल दीजिए तो बोलने में इतनी तकलीफ ना हो। मैं आपका जहन में अपनी तरफ मबसूल करना चाहता हूँ और थोड़ी देर आपको बाकायदा समात करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी उस दिन को कितना बड़ा दिन बनाया, उस रात को कितनी बड़ी रात बनाया। हमारे जिस रात के सदक़े में ये सारी रातें वजूद में आई है, जिस दिन के सदक़े में ये सारा दिन वजूद में आया है, मुझे कहने की इजाजत दी जाए कि नबी के सदक़े में ये
دنیا کی ساری چیزیں معجز وجود میں آئی ہے، اللہ نے ہم اور آپ کو بنایا ہے اسی نبی کے صدقے میں۔ رب کا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بھلی صورت میں پیدا کیا ہے۔ آپ انسان ہو، اللہ نے آپ کو بھلی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ صدقہ اسی نبی کا ہے جس نبی کے صدقے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہو، میلاد منا رہے ہو۔ آپ کو اللہ نے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ رب اگر چاہتا، اے مولا تیری شان کے تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اگر تو چاہتا تو گلی کا کتا بنا دیتا، اے مولا تو چاہتا تو کھچر گدھا اونٹ بنا دیتا، اے مولا اگر تو چاہتا تو ہمیں کسی اور شکل میں پیدا فرما دیتا، لیکن مولا تیری شان کریمی پہ بندہ ناز کرے کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور تو نے یہ اعلان بھی کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے حضرت آدم کی اولاد کے سر پر جو ہے انسانیت کا تاج رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو ذلیل القلب بنایا، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، اللہ نے آپ کو سوچنے کا مادہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو غور و فکر کرنے کا مادہ دیا ہے۔ آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جو میلاد نہیں منانا چاہیے، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میلاد منانا چاہیے، اما کس کی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو بھی سوچنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتا کے نکل جاؤں گا، یقیناً میلاد منانا چاہیے، اس لیے کہ جب نبی تشریف لائے دنیا کی ہر چیز نے میلاد منایا ہے۔ میلاد کے معنی خوشی کے ہے، تو گویا کہ جب نبی تشریف لا رہے ہیں دنیا کی ساری چیزیں خوشیاں منا رہی ہے، چرند و پرند خوشیاں منا رہے ہیں، شجر و حجر خوشیاں منا رہے ہیں، اما مرجھائے ہوئے پیڑ بھی وہ خوشگوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ سماج کی بیٹیاں خوشیاں منا رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، لیکن نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ وہی نبی ہے جو یہ اعلان کریں گے، وہی نبی ہے جو یہ نعرہ دیں گے کہ اے لوگوں بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرو، اے لوگوں بیٹیوں کو زندہ مت دفناؤ، اس لیے کہ نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کا سماج میں کوئی وقار نہ تھا، بیٹیوں کی سماج میں کوئی عزت نہ تھی۔ اے میری بیٹیوں، آپ کو نبی کی میلاد اس لیے منانا چاہیے کہ اگر آپ کی عزت کو کسی نے دوبارہ کیا، اس ذات کا نام جناب پاک محمد رسول اللہ ہے، اس لیے آپ کو نبی کی میلاد منانا چاہیے، مطلب نبی کی آمد کی خوشی منانا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر روپیہ پیسہ بہت زیادہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اپنے محلے کے بچوں کو بشکل ٹوفی ہی صحیح، بشکل چاکلیٹ ہی صحیح دے کر یہ کہو کہ بچوں آج کے دن ہمارے نبی کی آمد ہوئی ہے، اور ہم عورتوں کو جو زندگی ملی ہے اسی نبی کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری بیٹیوں کی سماج میں کوئی عزت نہ تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور آج جس طرح سے ہم لوگ مہذب انداز میں قبر میں لٹاتے ہیں، قبر بھی بہت عالیشان بنائی جاتی ہے، جاتی کی نہیں جاتی ہے، اس کو پورا ایک دم شاندار طریقے سے جو ہے بہت اچھا سا مکان بنایا جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس زمانے میں بیٹیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قبر کو اتنی اچھی طریقے سے بنایا نہیں جاتا تھا، وہ گڈھا کھود کے اوپر سے بیٹی کو ڈال دیا جاتا تھا اور اوپر سے مٹی رکھ دی جاتی، یعنی یوں کہیے کہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ کیا کیا جاتا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ان بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے سماج کی نگاہ میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ ایک باپ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے داماد کے سامنے بیٹی کی وجہ سے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا، بیٹی میری گردن کو نیچی کر دے گی، اس لیے بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اے بیٹیوں، اگر تمہیں کسی نے عزت سے نوازا ہے، تمہاری عزت کو کسی نے دوبارہ کیا ہے، تمہارے مقام کو دنیا والوں کے سامنے کسی نے بتایا ہے، اس ذات کا نام جناب پاک محمد الرسول اللہ ہے۔ کملی والے مصطفیٰ نے تمہاری عزت کو دوبالا کیا ہے۔ اور مائیں آپ بھی غور سے سن لیں، اس زمانے میں ماں کی عزت کچھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ ایک ماں جو 9 مہینے 10 مہینے اپنے بطن مقدس میں، اپنے پیٹ میں، ماں کے بطن کو مقدس کہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماں کی عظمت ہی اتنی بڑی ہے۔ بائک کا کیچنگ پاور تھوڑا دور سے نہیں ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں، تھوڑی دیر توجہ بنائے رکھیے۔ وہ ماں جو اپنے پیٹ میں 10 مہینے 9 مہینے اپنے بچے کو رکھتی ہے اور اس کے ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے، لیکن اس ماں کا مقام کیا تھا ذرا سنو۔ ماں کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کر
مارکیٹ میں ماں کو بیچ آتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سنو میرے آقا نے کیا کیا, ماں کی عزت کو کس طرح دوبالا کیا. ماں کو صرف جینے کا حق نہ دیا, بلکہ ایک آسمان نہیں, دوسرے آسمان نہیں, تیسرے آسمان نہیں, چوتھے آسمان نہیں, پانچویں آسمان نہیں, چھٹے آسمان نہیں, ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے. اور سدرۃ المنتہا کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت ہے. میرے آقا نے جنت کو سدرۃ المنتہا کے اوپر سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. ماں کی عزت کو کیا دوبالا کیا مصطفیٰ نے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ماں پر بھی لازم ہے, ماں پر بھی ضروری ہے کہ اے مائیں آپ نبی کی آمد کی خوشیاں منائیں, اے باپ آپ بھی نبی کی آمد کی خوشیاں مناؤ. اس لیے کہ باپ کا اس زمانے میں کوئی وقار نہ تھا, باپ کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا, لیکن نبی نے اعلان فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کا فرمان ہے وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, حسن سلوک کرو. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے. تو جب نبی نے یہ اعلان کیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں جنت ہے, تب سے لوگوں نے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب بیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کی میلاد منائے, ماں کو بھی چاہیے کہ نبی کی میلاد منائے, باپ کو بھی چاہیے کہ نبی کی میلاد منائے, لیکن ایک غریب کو بھی چاہیے کہ نبی کی میلاد منائے. اس زمانے میں غریبوں کا بھی کوئی وقار نہیں تھا, کوئی وقار نہیں, کوئی عزت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کو غلام بنا کے استعمال کیا جاتا تھا, غریبوں کو. اور آج بھی کچھ لوگ ہمارے سماج کے وزیدار لوگ, ٹھیکیدار لوگ, پیسے والے لوگ غریبوں کے وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. دھیان دیجئے گا, سوچئے گا, غور کیجئے گا. ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ سے مزدوری کرواتے ہیں, اور کچھ لوگ تو ایک سال کا پیسہ دے دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج سے 10 سال پہلے ہم نے دیکھا ہے, کوئی کسی کے گھر نوکر ہے, ایڈوانس میں ایک سال کا پیسہ دے دیا, اب اس کو ڈانٹ کر کے جیسی بھی اس سے کام لے رہا ہے. اللہ کو دیکھ کے ڈریے گا, اس لیے کہ دنیا چھوڑ کے سب کو جانا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. میلاد منانے والوں میلاد مناؤ, نبی کی آمد کی خوشیاں مناؤ, لیکن وہی نبی ہے جو اعلان فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. اگر آپ علم دین سیکھتے ہو تو آپ کو یہ شعور آ جائے گا, آپ کو یہ عقل آ جائے گی کہ ہمیں کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے, ہمیں کس کے ساتھ کیا انداز سے جو ہے پیش آنا ہے. ورنہ اگر آپ کے پاس علم دین نہیں ہوتا اور صرف پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے, آپ بہت بڑے انجینئر تو ہو سکتے ہو, بہت بڑے ڈاکٹر تو ہو سکتے ہو, بہت بڑے ذمہ دار تو ہو سکتے ہو, بہت بڑے رئیس باپ کا بیٹا تو بن سکتے ہو, بلٹ گاڑی پہ جو ہے اڑ تو سکتے ہو, لیکن اگر تمہارے اندر دین کا علم نہیں ہوگا تو پھر تمہارا ذہن جو ہے وہ کامیاب ذہن نہیں ہوگا, تمہاری فکر اچھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے علم دین ضروری ہے میرے پیارے. اللہ رب العزت نے جب دیکھیے گا صرف میلاد پاک میں بیٹھ کر یہ مت سوچیے گا کہ کون سی بات ہو رہی ہے, بلکہ یعنی وہ باتیں جو سماج کی ہت میں بہت زیادہ ضروری ہے, ان باتوں کو بھی رکھنے کی میں کوشش کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے, لیکن آپ کا ساتھ ہونا چاہیے, آپ کا سپورٹ ہونا چاہیے. تھوڑا محبت سے کہیے سبحان اللہ, پیچھے والے محبت سے سبحان اللہ. دیکھیے اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے. ہلو چیک, ہلو, اچھا اس سے اچھا, بہت بڑھیا ماشاءاللہ. ہوتا ہے کبھی کبھار. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بہت اچھا بج رہا ہے ماشاءاللہ. دیکھیے اللہ رب العزت نے آج سے 1450 سال پہلے جب قرآن کو نازل فرمایا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم غار حرا میں تشریف فرما ہے. میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, بڑھیا ہے. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں لوگ گناہوں کے سمندر میں ایسے ہی تیر رہے تھے جیسے کہ
یہ سمندر میں دریا میں ڈوبتا ہوا تنکا بہتا ہوا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا تنکا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سینٹی کا ٹکڑا اور وہ کھیر کا ٹکڑا پانی میں ڈوبتا ہوا تیرتا ہوا جاتا ہے. اسی طرح لوگ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے. آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے. میرے پیارے مصطفیٰ غار حرا میں تشریف فرما ہے. ذرا آپ کے ذہن کو میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم کی کتنی بڑی برکت ہے. آپ کے اندر اگر تعلیم ہوگی تو آپ بہتر سے بہتر میلاد منائیے گا. آپ کو پتا چلے گا کہ نبی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, نبی کی آمد کی خوشی کس انداز میں منانا چاہیے. ورنہ آج کے ہمارے نوجوان جب وہ جلوس نکلتا ہے وہ ڈی جے کی دھمک میں وہ کمر ہلا ہلا کر جو ڈانس کرتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, انہیں پتا نہیں کہ یعنی اتنا اچھا کام مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منایا جا رہا ہے. ایک شاعر نعت پڑھ رہا ہے, ایک پڑھنے والا کچھ پڑھ رہا ہے, لیکن وہ ڈی جے کی دھمک میں جو ہے وہ کمر ہلا رہا ہے, وہ ڈانس کر رہا ہے. اما اسی ڈانس کو ختم کرنے کے لیے, اسی ڈانس کو نیست و نابود کرنے کے لیے مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے. مصطفیٰ زمین پر تشریف لائے ہیں. اما جس شراب کو رات کی تاریکی میں تم پیتے ہو, اسی شراب کو دور کرنے کے لیے, اسی شراب کی نحوس سماج سے ہٹانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آج سے 1450 سال پہلے جب نزول قرآن ہو رہا ہے, قرآن شریف نازل ہو رہا ہے, مصطفیٰ غار حرا میں تشریف فرما ہے. حضرت جبریل امین جب 5 آیتوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں, حضرت جبریل امین کون سی 5 آیت لاتے ہیں؟ ذرا ذہن کے دریچے کو کھولیے گا, ذہن کے تختی پر ان باتوں کو بٹھائیے گا اور آپ جو ہے تعدم حیات ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں, جس زمانے میں جب انسان جو ہے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. اب کس گناہ کا تذکرہ کیا جائے, یعنی اس وقت جو ہے انسان شراب میں تو ایسا لت پت ڈوبا ہوا تھا, شراب کے نشے میں انسان اس قدر اپنی زندگی کو غرق کر چکا تھا کہ مہمان آئے تو شراب, مہمان جائے تو شراب, جب سونے جائے تو شراب پی کر سوتا, جب سو کر اٹھتا تو شراب چڑھاتا, یعنی شراب کی رنگ رنگینی محفل قائم کرتا رہتا. یعنی لوگوں کی آمد پر شراب پیا جاتا, لوگ جب جاتے تو شراب پلایا جاتا, یعنی جیسی بھی محفل ہو لیکن اس محفل کی ابتدا شراب سے کی جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بڑے تاجروں کا حال یہ تھا, بڑے بڑے سوداگروں کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں سود کی بنیاد پر تجارت کیا جاتا تھا, سود کی بنیاد پر کاروبار کو جو ہے بڑا کیا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ نزول قرآن ہو رہا ہے. اور قرآن میں سب سے پہلی آیت جو 5 آیتوں کو اللہ رب العزت نازل فرما رہا ہے وہ 5 آیتیں کون سی ہے ذرا نوٹ کیجئے گا. رب کا قرآن کہتا ہے سورہ علق میں وہ 5 آیتیں آئی ہے. سب سے پہلی سورت نازل ہونے والی سورت, اس سورت کا نام ہے سورہ علق. ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے گا. شاید آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے والے مسلمان ہو تم, ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں, قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں, قرآن پاک میں کتنے رکوعات ہیں, قرآن پاک میں جو ہے ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں. آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں, ہماری ماں بہنیں کچھ ایسی بھی ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن یہ کلمہ کس کا ہے؟ کلمہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا نام کیا ہے, اس نبی کے باپ کا نام کیا ہے, اس نبی کی ماں کا نام کیا ہے, اس نبی کے دادا کا نام کیا ہے, اس نبی کی دادی کا نام کیا ہے. یہ سب چیز ہمیں نہیں پتا. ہم صرف بڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہم دلیل دیتے ہیں کہ مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے, ہم کو کوئی پریشان نہیں کرنا پڑا, ہم کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. بس خلاصہ یہ کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, بڑی آسانی سے مسلمان کہنے لگے. لیکن ذرا بزرگان دین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے دین کو پہنچانے میں, ہم تک پہنچانے میں کتنی قربانیاں دی ہے. آج آپ کو دین بڑی آسانی سے مل گیا ہے, اس لیے اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب آپ کا بیٹا قربان ہوتا تب دین کی اہمیت سمجھ میں آتی, جب آپ کا بھتیجا قربان ہوتا تب دین کی اہمیت سمجھ میں آتی. میرے پیارے بتانا مقصد یہ ہے اس زمانے میں جب اللہ قرآن کو نازل فرما رہا ہے, جبکہ سود کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا, شراب کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا, زنا کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا. تقاضۂ وقت یہی تھا کہ جب انسان شراب میں مست تھے تو پہلی آیت اترتی تو شراب کے خلاف اترتی, پہلی آیت اترتی تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, بچیوں کے خلاف اترنا چاہیے تھا. لیکن رب کا قرآن جو سب سے پہلے بول رہا ہے مصطفیٰ غار حرا میں ہے, حضرت جبریل جو 5 آیتیں لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے, تو وہ کوئی اور کے حوالے سے قرآن کی آیت
بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میرے پیارے بتانا مقصد یہ ہے اس زمانے میں جب ہر طرف برائی ہی برائی ہے، صرف عرب کی بات نہیں ہے، عرب والے بھی برائی میں مست ہیں، عجم والے بھی برائی میں مست ہیں، لیکن اللہ کا قرآن سب سے پہلے بول رہا ہے. ان 5 آیتوں میں صرف 2 باتوں کا ذکر ہے. اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلا حکم کیا ہو رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا حکم کیا ہو رہا ہے؟ پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے. اور ان 5 آیتوں میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ سود کا ذکر ہے، نہ زنا کا ذکر ہے، نہ شراب نوشی کا ذکر ہے. ان 5 آیتوں میں صرف اور صرف 2 باتوں کا ذکر ہے. ایک پڑھنے کا اور دوسری بات لکھنے کا ذکر ہے. میرے پیارے ہم اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ جن کا بچہ پڑھے گا وہ اپنی حیات ہی میں دیکھ لے گا کہ بچے کو پڑھانے سے کیا ملتا ہے. اما بچہ پڑھے گا تو زمانے کا حافظ قرآن بنے گا، بچہ پڑھے گا تو زمانے کا قاری قرآن بنے گا، بچہ پڑھے گا تو اپنے وقت کا انجینئر بنے گا، بچہ پڑھے گا تو اپنے وقت کا ڈاکٹر بنے گا. اما بچہ پڑھے گا اپنے وقت کا PM بھی بن سکتا ہے، اپنے وقت کا CM بھی بن سکتا ہے. شرط ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا تاکہ آپ کے بچے پڑھ لیں تو رات کے 12-1 بجے تک موبائل کی دنیا میں، واٹس ایپ کی دنیا میں، فیس بک کی دنیا میں، انسٹاگرام کی دنیا میں مست ہو کر گندی تصویریں نہ دیکھے اور یہ نہ سمجھے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. میرا باپ بھی نہیں دیکھ رہا، میری ماں بھی نہیں دیکھ رہی، میری بہن بھی نہیں دیکھ رہی، میرا بھائی بھی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن جب آپ کا بیٹا پڑھا لکھا ہوگا، اللہ کا دل میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو ہمیشہ اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی اما کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو ضرور دیکھتا ہے. تو پھر آپ کا بیٹا موبائل کا استعمال صحیح کرے گا. موبائل کو ایک بہت اچھی چیز بھی ہے تو بہت خراب چیز بھی ہے. اچھے لوگوں کے لیے اچھی چیز ہے، خراب لوگوں کے لیے خراب چیز ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں ہوگا گناہ کیا ہوتا ہے، وہ تو جانتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر بھی برائی اس لیے کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ کل میدان محشر میں جب پوچھا جائے گا تو بول دوں گا کہ فرشتوں سے یہ کہہ دوں گا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم نے تو علم سیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو جاہل لوگ تھے، ہم کو کیا پتا تھا. لیکن ذرا سنیے گا کان کھول کر، آپ کو علم سیکھنے سے کسی نے منع نہیں کیا، بلکہ علم دین سیکھنا آپ پر فرض عین قرار دیا گیا ہے. بلکہ نبی فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، اگر تمہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے ملک چین بھی جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن علم دین حاصل کرنا. میرے پیارے جب آپ علم دین حاصل کر لو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج کی رات خوشی منانا یہ جبریل کا مقدر ہے. چچا تھوڑا ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ خوشی منانا جبریل کا مقدر ہے اور آج کی شب غم منانا ابلیس کا مقدر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی تشریف لا رہے تھے ابلیس ایک بیابان وادی میں، سنسان وادی میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہا تھا. جب اس کے چیلے چپیٹوں نے ابلیس سے پوچھا اے میرے استاد کیوں رو رہے ہو، ذرا رونے کا ماجرا بیان کرو. ابلیس نے کہا تھا ارے تمہیں کیا معلوم کہ میں کیوں رو رہا ہوں، اس لیے کہ آج اس محبوب کی آمد ہو رہی ہے. وہ محبوب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کہ ان کے امت کے گنہگار لوگ گناہ تو لاکھ کریں گے، لیکن اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ رات کو رو رو کر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر کے اپنی امت کی بخشش کرا دیں گے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یقیناً میرے پیارے کہ جب آقا کی آمد ہو رہی ہے جبریل پوری ٹیم کو لے کر، پوری جماعت کو لے کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس لیے کہ رب کا حکم ہی ہے زمین والے بھی خوش ہو جائے، آسمان والے بھی خوش ہو جائے.
اس لیے کہ اب نبی آسمان پر تھے، ان کا نام احمد تھا، اب آسمان سے زمین پر تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کا نام محمد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بتانا مقصد یہ ہے کہ جب آج کی شب خوشی منانا جبریل کا مقدر ہے تو ہم جبریل والے ہیں، ابلیس والے نہیں ہیں۔ ہم خوشی مناتے رہیں گے چاہے کسی کے پیٹ میں درد کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سلامت رکھے آپ کے جذبات کو۔ یہ نظر و نیاز 150 10 20 سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ نذرانہ دینا آہا کیا بات ہے۔ اس لیے کہ نبی کی تعریف کوئی کرنے والا کرتا ہے، چاہے وہ نعت پڑھنے والا نعت کی شکل میں ہو، تحت میں بولنے والا تحت میں بولتا ہو، تو یہ نظر پیش کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ نعت پڑھنے والے سے سننے والا زیادہ بہتر ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ غلام احمد رضا قادری آج آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہے۔ نعت پڑھنا آسان بھی ثابت صحابی رسول کی سنت ہے، اور نعت سننا خود میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا آپ نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں اور نعت پڑھنے والا وہ صحابی رسول کی سنت ادا کر رہا ہے۔ تو میں آخری ٹاپک پر آ گیا ہوں کہ حضرت جبریل خوشی منا رہے ہیں اپنی ٹیم کو لے کر، فرشتوں کی پوری جماعت کو لے کر خوشی منا رہے ہیں کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ذرا سنیے گا، میلاد کے حوالے سے آخری حدیث بیان کر دوں، اس کے بعد شاید میری گفتگو اینڈنگ کی طرف چلی جائے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لاتے ہیں، آمد کے حوالے سے، میلاد کے حوالے سے ایک حدیث میں پیش کر دوں۔ میلاد کوئی کہہ سکتا ہے میلاد مناتے ہو، حدیث میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل سنجیدگی سے سنیے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حجرہ شریف سے نکل کر مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد کی دلیل دے رہا ہوں، حدیث پاک سے میلاد منانا کیسے جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں اس میں، جیسے صحابہ کے سامنے مائک نہیں تھا، آج ہمارے پاس مائک کی سہولت ہے۔ یہ کوئی خراب چیز تو نہیں ہے مائک بھائی، ہم اپنی آواز کو آخر تک پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن سنیے، جب نبی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے جب نبی نے دیکھا، کیا فرمایا؟ ما اجلسکم، حدیث پاک کی عبارت ہے، ما اجلسکم، آپ سب بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جلسنا نشکر اللہ ونحمدہ من علینا بکا، ہم سب اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ آئے تو قرآن لے کر آئے، آپ آئے تو کلمہ لے کر آئے، آپ آئے تو نماز لے کر آئے، آپ آئے تو روزہ لے کر آئے، آپ آئے تو حج لے کر آئے، آپ آئے تو زکات لے کر آئے۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو ہمیں ایمان کی دولت ملی، ورنہ ہم تو بھٹکے رہ جاتے، ہم راہ راست پر کیسے آتے؟ ہماری پیشانی یہ غیروں کے سامنے جو ہے ٹیکی جا رہی تھی، ہمارا سر غیروں کے سامنے ٹیکا جا رہا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ آئے تو آپ نے بتایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، تو آپ نے فرما دیا اللہ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو ہم نے مان لیا اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، تو ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ سے پہلے تمام نبیوں سے جب پوچھا جا رہا تھا، جب وہ اعلان کر رہے تھے، وحدانیت کا پرچار کر رہے تھے، لوگوں نے جب ان کی قوم نے ان سے پوچھا کہ اللہ ایک ہے، تو قوم نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے اللہ کو؟ تو ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کو معراج شریف کے سفر سے دیکھ کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے۔ اس اللہ کے سامنے
ہماری پیشانی جھک رہی ہے. یعنی ہم اس معاملے میں اللہ کا بہت بڑا احسان مند ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے یقیناً شمار نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو, ہرگز نہیں گن سکتے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کو جو بھیجا ہے اس نعمت کی شکل میں یا رسول اللہ آپ ہیں. ہم لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مولا تو نے ہم پر احسان کیا, اپنا پیارا رسول دے دیا, اپنا پیارا محبوب دے دیا. ورنہ اپنے محبوب شیخ کو کوئی نہیں دیتا, اپنے محبوب کیس کو کوئی نہیں دیتا. آپ کا بیٹا آپ کی نظر میں محبوب ہے. جب آپ کو دنیا سے چلا جاتا ہے آپ کتنے غمگین ہو جاتے ہو, آپ پریشان ہو جاتے ہو. اللہ سب کے بیٹے کو اچھی زندگی عطا فرمائے. ایک مثال دینا مقصد ہے میرے پیارے. اپنے محبوب شیخ کو کوئی بھی جدا کرنا نہیں چاہتا, لیکن اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے, اپنے محبوب کو اللہ زمین پر بھیج رہا ہے صرف اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, تاکہ یہ بندے راہ راست پر آ جائے, تاکہ یہ بندے صراط مستقیم پر آ جائے, تاکہ یہ بندے کہنے لگے مولا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ پر چلا, ہمیں صراط مستقیم پر چلا. جب وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو, جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے, ہر فاتحہ میں ہر نماز کے سورہ فاتحہ میں اس آیت کو جب پڑھے اہدنا الصراط المستقیم, اے مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلا, اے مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا. تو جو بندہ 5 وقت صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگے گا یقیناً اس بندے کو میں یعنی صراط مستقیم پر چلا دوں گا. تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں او میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا صحابہ کی بات پر نبی کو کوئی شک ہے؟ نہیں, شک نہیں ہے, لیکن نبی کا انداز دیکھیے. کیا اس بات پر تم اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم یہی گفتگو کر رہے تھے؟ باضابطہ طور پر نبی نے صحابہ کرام سے قسم دی, اس بات کی صحابہ نے قسم دے دی یا رسول اللہ اللہ کی قسم اس بات پر کہ ہماری گفتگو یہی گفتگو ہو رہی تھی, ہم اللہ کا احسان ادا کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیے شاید یہ آخری حدیث ہے جو میں بول کر نکل جاؤں گا. سرکار فرماتے ہیں ارے بات دراصل یہ تھی کہ ابھی حضرت جبریل حجرے میں تشریف لائے تھے. اتانی جبریل, ابھی جبریل آئے تھے اور یہ خبر دے کر گئے. کون سی خبر؟ فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اللہ رب العزت آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے, تذکرہ فرما رہا ہے. اور فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے دیوانوں کا طریقہ دیکھو, میرے محبوب کے صحابہ کا انداز دیکھو کہ ہم نے ایک نعمت کیا دی ہے کہ اس نعمت کا کس طور پر جو ہے شکریہ منایا جا رہا ہے, شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے, تعریف کر رہے تھے اللہ کا, یعنی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے, تو گویا میلاد منا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ میلاد منا رہے تھے, خوشی کا اظہار کر رہے تھے, اللہ کا احسان مان رہے تھے, تو وہ میلاد منا رہے تھے. اس لیے کہ ہم بھی آج اللہ کا ہزارہ کروڑہ احسان مند ہے کہ مولا تو نے اپنے محبوب کو بھیجا تو یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. ورنہ اگر تیرے محبوب نہ آتے تو ہم کیا جانتے, اللہ کی ذات کو ہم کیا پہچانتے. تو گویا مصطفیٰ جان رحمت یہ خبر دے رہے ہیں کہ جبریل آئے اور یہ بتا کر گئے کہ آپ سب کا یہ بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا, یہ ادا اتنی پیاری لگی, یہ انداز رب کو اتنا محبوب لگا کہ رب کائنات فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے. او فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے دیوانوں کا طریقہ دیکھو, کتنا پیارا طریقہ ہے. ہم نے ایک نعمت کیا دی ہے, اس نعمت کے بدلے میں ہزارہ شکریہ ادا کر. تو پتا چلا کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا, اور میلاد سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کائنات کے ذرے نے میلاد منایا. میلاد کے لفظی معنی بول دیجئے گا اعتراض کرنے والوں کو. ہم جو میلاد مناتے ہیں نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں, اور عاشق صرف 12ویں تاریخ کو میلاد منانے سے عاشق کا دل نہیں بھرتا. ارے 360 دن بھی میلاد منائے تو کم ہے.
इतनी नेमतें मिली हमको, आंख मिली उसी नबी का सदका, हाथ मिला उसी नबी का सदका, पैर मिले उसी नबी के सदके, ये पूरा वजूद मिला उसी नबी के सदके, बेटा मिला उसी नबी के सदके, बेटी मिली उसी नबी के सदके, हमारा दाना पानी मिलता है उसी नबी के सदके। इसलिए कि रब फरमाता है, बहुत लंबी हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने अपने नूर से नबी पाक के नूर को पैदा फरमाया, फिर उसी नूर से कायनात की हर शय को पैदा फरमाया। तो पता चला, मालूम हुआ, रब फरमाता है कि महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात की किसी चीज को पैदा ना करता। माँ व शुमा की क्या हकीकत है, हम और आपकी क्या हकीकत है, हम सब पैदा ही ना होते। रसूल तशरीफ लाए, रसूल को पैदा करना मकसूद हुआ तो हम और आपको पैदा कर दिया गया। हम और आप उसी नबी के सदके से जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी उसी नबी का सदका है, हमारी मौत उसी नबी का सदका है, हमारे पास जो कुछ है उसी नबी का सदका है। और उसी नबी की आमद की खुशी में ये दीवाने मसरूर हैं, ये दीवाने झूम रहे हैं और इंशाल्लाह कल भी झूमेंगे, आज भी झूमेंगे, कल भी झूमेंगे और कब्र में भी झूमेंगे, हश्र में भी झूमेंगे। इसलिए कि अकीदा पुख्ता है, नीयत पक्की है, सच्ची है। अरे जब जिब्रील खुशी मना रहे थे, आखिरी बात इजाजत है कमेटी वाले भाई, इजाजत है, आखिरी बात, जब जिब्रील खुशी मना रहे थे, इस अंदाज को देखकर आज से बहुत पहले, आज मिस्र में इखवान की हुकूमत है, नोट कीजिएगा, किसकी? इखवान। इखवान एक तंजीम है, क्या है? तंजीम है, समझ रहे हैं? आप जो क्लब बनाते हो, क्लब समाज में क्लब बनाते हो ना, क्लब वो तंजीम होती है। आज वहाँ पर इखवान तंजीम की हुकूमत है, लेकिन आज से कई साल पहले वहाँ पर जिसकी हुकूमत थी उस शख्स का नाम था, बहुत महबूब शख्स थे वो, अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे थे, उनका नाम था हसनुल बन्ना। क्या नाम था? हसनुल बन्ना। उनका अंदाज ये था, उनका तरीका ये था, जो तरीका आपका है, जो आपने उलमाए किराम को बुलाया है, आपने अपने पैसे से चंदा देकर मिलाद की महफिल मनाई है, तबरुक का भी एहतमाम किया गया होगा, शायद तबरुक का भी एहतमाम है, माशाअल्लाह। बस हूबहू यही उनका अंदाज था। अतराफ के उलमाए किराम को हर साल बुलाते, तबरुक का एहतमाम करते, पूरी रात महफिल मुनक़िद होती और जब भोर का टाइम आता, नबी पाक के आमद का वक्त होता, तो गोया उस वक्त सलातो सलाम फातिहा खानी नजर नियाज तकसीम करके फजर की नमाज अदा कर ली जाती। उलमाए किराम अपने अपने घर को चले जाते। अल मुख्तसर खुलासा ये है कि एक साल ऐसा हुआ कि जब महफिल मुनक़िद कर ली गई, फातिहा कर दिया गया, तबरुक तकसीम कर दिया गया, फजर की नमाज हो गई, उलमा जब अपने घर जाने लगे, हसन बन्ना ने उलमा के हाथ को पकड़ कर यूं कहा, ऐ उलमाए किराम अभी मत जाइए, अभी रुकिए, इसलिए कि मेरी बेटी का नमाज जनाजा पढ़ के जाना है। अल्लाह, मेरी बेटी का नमाज जनाजा पढ़ के जाना है। तो उलमाए किराम परेशान हो गए, हसनुल बन्ना आखिर आपकी बेटी का इंतकाल कब हो गया था, हमको तो पता ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं। हसनुल बन्ना कहते हैं दरअसल बात यह है, हमने इसलिए आप लोगों को नहीं बताया कि आज की रात वो खुशी की रात है, सुभान अल्लाह, इसलिए कि आज की शब खुशी मनाना। आप कोई बात याद रखो ना रखो, लेकिन इस बात को याद रखना, और कभी शायद मेरे मुकद्दर में आना होगा लीजिए तो मैं ये पूछूंगा कि मैं क्या बोला था। आज की शब खुशी मनाना जिब्रील का मुकद्दर है और गम मनाना किसका मुकद्दर है? इब्लीस का, इब्लीस का। बस यही आप दो बात को याद रखिएगा, खुशी मनाना जिब्रील का मुकद्दर है और गम मनाना इब्लीस का मुकद्दर है। रो कौन ना था? इब्लीस। खुशी कौन मना रहे थे? जिब्रील। ये दो बात आप याद रखिए, इंशाल्लाह कभी आ गया तो पूछूंगा मैं। तो हजरत हसन बन्ना कहते हैं हमने आप सबको इसलिए नहीं बताया कि नबी की आमद की जो खुशी मैं हर साल मनाता हूँ, तो उस खुशी पर मेरी बेटी का गम कहीं गालिब ना आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी बेटी का गम नबी की आमद के हवाले से जो मैं खुशी मनाता हूँ, इस पर गालिब आ जाए, मुझे ये गवारा न हुआ, इसलिए हमने आप सबको नहीं बताया। अब आप लोग मेरी बेटी का नमाज जनाजा पढ़ के तब घर जाइए। पता चला हसनुल बन्ना ये पैगाम दे रहे थे, लोगों से कह रहे थे, ऐ उलमाए किराम दरअसल बात ये है कि आज की शब, आज की तारीख में खुशी मनाना ये जिब्रील का मुकद्दर है, गम मनाना इब्लीस का मुकद्दर है। तो लीची पिलापुर के जयालु और दयालु मुसलमानों, कल दिन भर भी आप खुशी मनाते रहना,
اپنے کام کاج کو یقیناً آپ چھوڑ دینا. کیا ہو جائے گا؟ 359 دن آپ کام کرتے ہو, اگر ایک دن کا آپ نہیں کرو گے. اما وہ جو 2 عید مناتے ہو, عید الفطر بھی مناتے ہو, اس دن گھومنے چلے جاتے ہو, اس دن چھٹی مناتے ہو, بقرعید کو بھی چھٹی مناتے ہو, ان دونوں عیدوں سے بڑی عید میلاد رسول ہے. اس لیے تو کسی شاعر نے کہا, آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول, کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. میلاد رسول کا جب وقت آتا ہے دنیا کا سب غم کھو جاتا ہے, دنیا کا سب غم کھو جاتا ہے. اور شاعر نے کہا کہ ایک پلے میں وہ دونوں, یعنی عید الفطر اور بقرعید, ایک پلے میں وہ دونوں, ایک پلے میں یہ عید جو آپ منا رہے ہو, ایک پلے میں وہ دونوں, ایک پلے میں یہ عید, دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول, دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول. اگر آپ جلوس نکالتے ہو تو باقاعدہ جلوس میں شرکت کرنا, اور ضرور میری بات کو نوٹ کرنا. آپ چاہے کتنے بھی غریب کیوں نہ ہو, لیکن آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے بچوں کو ٹافی ضرور بانٹنا, بچوں کو جو بھی آپ سے میسر ہو سکے ان کو دینا, اور سماج کے بچوں کو بتانا کہ بچوں آج ہی کے دن ہمارے نبی تشریف لائے تھے. یہ روایت تاکہ برقرار ہو جائے, یہ سلسلہ قائم ہو جائے, تو 10 سال کے بعد بھی بچے یعنی اس انداز کو فالو کرنے لگے, اور یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک چلتا رہے. اس لیے کہ اگر آپ ٹافی دے کر بھی 10-20 روپے کی ٹافی بچوں کے بیچ بانٹیں گے, اور یہ ادا اگر رسول اللہ کو پسند آ گئی, مصطفیٰ مدینے میں تشریف فرما ہوں گے, ساری چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ پیالہ پور میں بیٹھ کر میرا کوئی دیوانہ بچوں کو فقط اس گھر سے ٹافی دے رہا ہے کہ میری آمد کی خوشی منا رہا ہے. سبحان اللہ. تو بچے خوش ہو جائیں گے, بچوں کو یہ ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ نبی آئے تو ہمیں ٹافی مل رہی ہے. سبحان اللہ. ہمیں چاکلیٹ مل رہا ہے, تو نبی خوش ہو جائیں گے تو پروردگار بھی خوش ہو جائے گا, آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. بہت دیر میں آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں گا, مجھے یہاں سے نمول بھی جانا ہے, لیکن آخری بات دل چاہ رہا تھا کہ کر دوں, کیونکہ اس سے پہلے آخری بات ہو چکی تھی, لیکن بتا دیتا ہوں شاید پھر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, آ پاؤں نہ پاؤں, بھلے وہاں آدھا گھنٹہ لیٹ سے پہنچوں گا. دیکھیے بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا, بچے یہ جو بچے ہوتے ہیں سماج کے بچے, جب یہ بچے بولنے کے قابل ہوتے ہیں نا, ان کا ذہن بالکل کوڑا کاغذ کی طرح ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہہ رہا ہوں, آپ نوٹ کیجئے گا, ان بچوں کا ذہن کوڑا کاغذ کی طرح ہوتا ہے, وائٹ کاغذ کی طرح, آپ اس پر جو لکھنا چاہو لکھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میلاد منانا صرف کامیابی کی دلیل نہیں ہے, آپ اپنے فیوچر کو سنواریے, آپ اپنے بچوں کے بھویشیہ کو دیکھیے, مستقبل کو دیکھیے, مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ جو سماج مستقبل کو دیکھتا ہے اس سماج کا مستقبل روشن ہوا جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے, جب یہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور جب یہ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, ہماری ماں بہنیں آپ بھی اس چیز کو نوٹ کرو, اگر بچہ آپ کے پیٹ میں ہے اور آپ سیریل دیکھ رہے ہو تو وہ سیریل کی آواز کو, آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ سیریل کی آواز کو سن رہا ہے. اس لیے جب ہماری ماں بہنیں بچے کو پیٹ میں رکھ کے سیریل دیکھتی ہیں تو بیٹا دنیا میں آنے کے بعد, بچہ دنیا میں آنے کے بعد اس سے بڑا فلمی ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس سے بڑا فلمی ہو جاتا ہے. 8 سال کی عمر میں, 10 سال کی عمر میں وہ اینڈرائڈ استعمال کرنے لگتا ہے, بڑا سے بڑا موبائل کی خواہش کرنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک بیٹا ماں کے پیٹ میں رہ کر 18 پارے قرآن یاد کر سکتے ہیں تو سیریل کی آواز کیوں نہیں جاتی ہوگی؟ یقیناً جاتی ہے. اس لیے میرے پیارے, بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ماں بہنوں کو اچھی تربیت دیجیے اور انہیں بتائیے کہ بچہ جب تک آپ کے پیٹ میں ہے تب تک آپ قرآن کی تلاوت کیجیے, نماز پڑھا کیجیے, اور آپ اچھا کام کیا کیجیے. اور جب بچہ کی پیدائش ہو گئی, بچہ بولنے کے قابل ہو گیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سماج کا بچہ جب بولتا ہے وہ ایٹومیٹک سورجا پوری بولتا نظر آتا ہے. کسی مدرسہ میں نہیں جاتا, کسی اسکول میں نہیں جاتا. لیکن جب سعودی عرب میں بچہ پیدا ہوتا ہے, سعودی عرب کا بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے بغیر پڑھے لکھے عربی بولتا نظر آتا ہے. امریکہ کا بچہ بغیر پڑھے انگریزی بولتا نظر آتا ہے. بنگلہ دیش کا بچہ بغیر پڑھے جو ہے وہ بنگالی بولتا نظر آتا ہے. پاکستان کا بچہ بغیر پڑھے اردو بولتا نظر آتا ہے. ہندوستان کا بچہ بغیر پڑھے ہندی بولتا نظر آتا ہے. آخر یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو خدا میں حمدہ قادری آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے. دوستوں, بات دراصل یہ ہے کہ بچے کا پہلا اسکول اور پہلا مدرسہ اس کے ماں کی گود ہوتی ہے. ماں اگر قرآن سے دلچسپی
تو بیٹا قاری قرآن ہو جاتا ہے، ماں نماز سے دلچسپی لے تو بیٹا نمازی بن جاتا ہے، ماں اگر سیریل سے دلچسپی لے تو بیٹا اس سے بڑا فلمی بن جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو اسکول میں نہ بھیجو، مدرسہ میں نہ بھیجو، کالج میں نہ بھیجو، لیکن جب وہ بولنے کے قابل ہوگا تو وہی بولے گا جو اس کی ماں بولتی ہے۔ ماں سرجا پوری بولتی ہے، بچہ سرجا پوری بولتا نظر آئے گا۔ ماں عربی بولتی ہے، بچہ عربی بولتا نظر آئے گا۔ ماں انگریزی بولتی ہے، بیٹا انگریزی بولتا نظر آئے گا۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ماں کی بات کو بچہ فالو کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ آپ کو اچھی زندگی چاہیے، آپ چاہتی ہو کہ میرا بیٹا میرا ادب کرے، میری بیٹی میرے ساتھ جو ہے تہذیب کے ساتھ پیش آئے، تو آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کو سنوارنا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہوگا، آپ کے اپنے بچوں کا رجحان تعلیم کی طرف کرنا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ مصطفیٰ کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے، مصطفیٰ تشریف لائے ہی اس لیے ہے کہ تم سب تعلیم یافتہ ہو جاؤ، تم سب پڑھے لکھے ہو جاؤ، تم اللہ کی ذات کو پہچان لو، تم اپنے ماں باپ کا احترام کرنا سیکھ جاؤ، اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھ جاؤ، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھ جاؤ، غریبوں کو حق دینا سیکھ جاؤ، یعنی یتیموں پر دست شفقت پھیرنا سیکھ جاؤ۔ انہی باتوں کی تعلیم دینے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، اور جب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں وہ کفر کا بادل چھٹنے لگا ہے اور روشنی ہی روشنی سے پوری دنیا منور ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ان چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے ناچیز کو دعوت محبت دے کر انوائٹ کیا تھا، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اچھا ماحول فراہم کیا، ایک اچھا موقع، ایک اچھا وقت عنایت کیا میرے لیے کہ میں اپنی کچھ باتیں ان تمام لوگوں کے سامنے رکھ پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔